جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے مالک و مولا، اے خالق کائنات، تیرا کروڑ احسان کہ تو نے تیرے مقدس گھر کا طواف کرنا نصیب فرمایا، تیرے مقدس گھر کی زیارت نصیب فرمائی۔ یقیناً اے مولا تیرا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اے مولا تو رحیم ہے، کریم ہے، تو رحم کرنے والا، کرم کرنے والا ہے۔ اے مولا کریم، اے خالق کائنات، ہم نے جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادت یہاں کی ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ اے اللہ، جن کے طواف کو تو نے قبول کیا، جن کے عمرہ کو تو نے قبول کیا، ان مقبول طواف کرنے والوں کا صدقہ، ان مقبول عمرہ کرنے والوں کا صدقہ ہمارے طواف اور عمرہ کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ اے مالک و مولا، اے خالق کائنات، ہم یہاں آئے ہیں جس طرح ایسا ہمیں نہ لوٹا۔ اے اللہ، اے خالق کائنات، ہماری جولیوں میں مغفرت کی بھیک ڈال کر لوٹا۔ اے اللہ، ہم گناہ گار آئے، ہمیں نیک بنا کر لوٹا۔ اے اللہ، ہمیں نمازی بنا کر لوٹا، پرہیزگار بنا کر لوٹا۔ اے مالک و مولا، اے خالق کائنات، ہمارے گھر والوں کی اور ساری امت مسلمہ کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما۔ اے مالک و مولا، اے خالق کائنات، جب ہم گھر سے نکلے تھے کئیوں نے دعا کے لیے کہا تھا۔ اے مالک و مولا، سب کے نام اور سب کے کام نہیں ہم جانتے، مگر اے مولا تو سب کے نام اور کام کو جانتا ہے۔ اے خالق کائنات، جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، کسی نے بیماری سے شفا یابی کے لیے، کسی نے قرضے سے نجات کے لیے، کسی نے بچیوں کے نکاح کے لیے، کسی نے روزگار کے لیے، کسی نے جادو ٹونے عاصبی امراض سے شفا یابی کے لیے، اللہ جس نے جس نیت کے ساتھ دعا کے لیے کہا، کسی نے اپنے بچوں کے لیے، کسی نے اپنے ماں باپ کے لیے دعا کے لیے کہا، اے اللہ تو سب کے جائز تمنا آرزو مقاصد مرادوں کو پورا فرما دے۔ اللہ، اے خالق کائنات، اب بھی روزانہ واٹس ایپ پر دعا کے میسج آتے ہیں، اے اللہ، اے خالق کائنات، تو ان کی تمنا آرزو مرادوں کو بھی پورا فرما دے۔ اے اللہ، جو تیرے گھر کی زیارت کے لیے تڑپتے ہیں، ترستے ہیں، جن کے پاس مال و اسباب نہیں ہے، اے اللہ تو ان کو بھی تیرے مقدس گھر کی زیارت نصیب کر دے۔ اے اللہ تو ان کو بھی تیرے مقدس گھر کی زیارت نصیب کر دے۔ اے اللہ، سب کو تیرے مقدس گھر کی زیارت نصیب کر دے۔ اے اللہ، سب کو خانہ کعبہ کا طواف نصیب کر دے، صفا مروہ کی سعی نصیب کر دے۔ اے اللہ، ایک خالق کائنات، مسلمانوں کا کھویا ہوا وقار نصیب کر دے، مسلمانوں کا کھویا ہوا وقار نصیب کر دے۔ اے اللہ، ہماری مساجد و مدارسوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہماری مساجد و مدارس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، بے گھر مسلمانوں کو گھر، بے کاروبار کو کاروبار، بے اولاد کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ، ہم نے تیرے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا ہے کہ جمعہ میں ایک ساعت ایسی ہوتی ہے کہ جو مانگے تو عطا کرتا ہے۔ اے اللہ، ہمیں نہیں پتا کون سی ساعت ہے، مگر اے اللہ ہم نے علماء سے سنا ہے کہ وہ عصر اور مغرب کے درمیان کی ساعت ہوتی ہے۔ اے اللہ، اس وقت بھی جمعہ کا دن ہے، عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت ہے، مغرب کا وقت قریب آ رہا ہے۔ اے اللہ، تیرے مقدس گھر کے سامنے، خانہ کعبہ کے سامنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے تیری بارگاہ میں عرض گزارے، اے مالک و مولا تو وہ ساعت ہمیں نصیب فرما دے۔ اے مالک و مولا وہ ساعت ہمیں نصیب فرما دے۔ اے اللہ، وہ ساعت اگر تو ہمیں نصیب کرے تو اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں عرض کرتے کہ مسلمانوں کا کھویا ہوا وقار عطا کر دے۔ اے اللہ، مسلمانوں کو کافروں پر غلبہ عطا کر دے۔ اے اللہ، فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما۔ اے مالک و مولا، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے اولاد کو نیک اور صالح اولاد عافیت کے ساتھ عطا فرما، بے گھر کو گھر عطا فرما، بے کاروبار کو کاروبار عطا فرما۔ اے مالک و مولا، ایک خالق کائنات، جب تک دنیا میں زندہ رکھ، ایمان پر عافیت و سلامتی کے ساتھ زندہ رہ۔ اے مالک و مولا، تیرے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے مولا، تیرے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ، ہماری پیشانیوں میں سجدوں کی لذت عطا کر دے، ہمیں 5 وقتہ نمازی بنا کر لوٹا یہاں سے۔ اے اللہ، ہمیں نمازوں کا پابند بنا دے۔ اے اللہ، ہمیں نمازوں کا پابند بنا دے۔ اے اللہ، ہمیں نماز پڑھنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ہماری بہنوں کو حیا کی چادر نصیب فرما۔ اے اللہ، ہماری بہنوں کو حیا کی چادر نصیب فرما۔ اے اللہ، جن میاں بیوی میں آپس میں اختلاف ہے ان میں اتحاد اور اتفاق عطا فرما۔ اے اللہ، جن کی گھروں میں آپس میں نہیں بنتی ان میں آپس میں محبت عطا فرما دے۔ اے اللہ، چھوٹوں کو بڑوں کا ادب کرنے والا، بڑوں کو چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنا دے۔ اے مالک و مولا، اے خالق کائنات، کیا عرض کروں کہ یہ عطا ہو وہ عطا ہو، ایسی بھیک دے مولا کہ سارے مسلمانوں کا بھلا ہو۔ مرادے ملے بلبلے بے نوا دے،
خدا یا دکھا دے بہار مدینہ، میری خاک یا رب نہ برباد جائے، پس مرگ کر دے غبار مدینہ، اور رہے ان کے جلوے بسے ان کے جلوے، میرا دل بنے یادگار مدینہ۔ اے اللہ بالخصوص تیری بارگاہ میں پھر عرض کرتا ہوں کہ کئیوں نے نکلتے وقت دعا کے لیے کہا تھا، کئی ایک واٹس ایپ پر دعا کے لیے کہہ رہے ہیں، میسج کے ذریعے دعا کے لیے کہہ رہے ہیں۔ اللہ تو سب کو جاننے والا، تو علیم و خبیر سمیع و بصیر ہے۔ اللہ تو سب کے حالات سے واقف ہے۔ اللہ جس نے بھی اے اللہ ہماری شکل دیکھ کر دعا کے لیے نہیں کہا، اس وجہ سے دعا کے لیے کہا کہ ہم تیرے مقدس دربار میں حاضر ہے، ہم تیرے مقدس گھر میں حاضر ہے۔ اے اللہ تو ان کے حسن زن کی لاج رکھ لے، اے اللہ ان کی ہر مراد آرزو تمنا مقاصد کو پورا فرما دے، اے اللہ سب کے مقاصد کو پورا فرما دے۔ اے اللہ دنیا میں جب تک زندہ رکھ، ایمان پر عافیت و سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ، اور دنیا سے جب بھی اٹھا اے مولا ایمان پر عافیت و سلامتی کے ساتھ اٹھا، جنت البقیع میں مدفن نصیب فرما، جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما۔ ہر خطا تو درگزر کر بے کس و مجبور کی، یا الہی مغفرت کر بے کس و مجبور کی۔ کہتے رہتے دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔